کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین مالک اللہ 14 سرداران دی عزت دا صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما ماشاءاللہ وقفے دے بعد نماز اور لنگر دے بعد یہ سمجھو نئے سرے تو مجلس پاک دی ابتدا ہے ایک ذمہ دار ہستی دی موجودگی چ پیاداں بادشاہ پاک دے ظہور دی دعا تے آمین آکھن نال مومن دے گناہ معاف ہوندے تو اتنی آمین آکھو جو نال والا گواہ بن ونے کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا صدقہ وارث خون حسین علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل ذکر پاک نو بارگاہ علی وچ شرف قبولیت عطا فرما مریض مومنین نو شفاء کاملہ عطا فرما بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں اولاد نرینہ نال آباد فرما مرحوم مومنین دے درجات بلند فرما حاضرین و بانیان مجلس آزاد خانوادیں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما کریم اللہ شہدائے ملت دے درجات بلند فرما وطن عزیز ملک پاکستان نو استحکام امن اور ترقی دا گہوارہ بنا بادشاہ اللہ مظلوم دے آخری سجدے دا صدقہ سکھدیاں اکھنوں کربلا تے شام دی زواری نصیب فرما وقت ظہور گناہ معاف فرما کے ناصرین حجت شمار فرما بعد ظہور پاک بادشاہ دے قدمین شہادت نصیب فرما قبولیت دعا دی خاطر حدیث رسول پاک ہے جتنے حجابن جتنے پردن عرش اور فرش دے درمیان وہ قبولیت دی راہ وچن تے پردہ نہیں ہٹدا جب تک دعا دے بعد بندہ محمد و آل محمد تے درود نہ بھیجے قبول ہو جائے گی ایک صلوات پڑھو اونچی آواز اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القادر ذی وقار عزت معاب سادات غیر سادات ایک نہایتی واجب القادر ہستی دی موجودگی اچھ میں مناسب وقت اصول دی نماز تلاوت کر کے پیارے بھائی دے حوالے میں مر کراں اللہ جتنیاں بھی عالم امکان اس زمینہ خلق کیتیاں بے نیاز اللہ نے جتھے جتھے بھی مٹی بنائی وعدہ لا شریک اللہ نے جتھے جتھے بھی خاک کا تخلیق کی تھی ملکوال گرد و نواد سادات غیر سادات کوئی بھی خاک کوئی بھی زمین کوئی بھی مٹی عزت دے اعتبار نال کربلا دا مقابلہ نہیں کر سکتی بڑی مہربانی جتنا رتبہ سرزمین کربلا دا ہے اتنا مرتبہ مقام اللہ نے کسی زمین نو عطا ہی نہیں کیتا ایک دن کتاب ہے فارسی نام ہے رمز المصیبہ ہن مولانا ترے جلدہ اردو زبانی ترجمہ وہ دی پہلی جلد تے پہلا باب عظمت کربلا وہ دے میں بادشاہ دی ایک حدیث تو سنا من لگا اور پھر اسے ہی زمنے چ میں چند سترہ مصائب دے حصے دیاں بھائی جان تلاوت کر کے سلام کرنے ایک دن زمینہ جو ہو گیا مفاخرہ اللہ دی خلق کیتی ہوئی ہیں زمینہ آپس وچ فخر کرن لگیاں میرا مقام بلند میرا مرتبہ بلند زمینہ خاموش ہو گئیاں جب سر زمین نے مکہ آکھیا اللہ نے میرے تم بلند مرتبہ مٹی کوئی نہیں بنائی میں سر زمین مکہ و خوش قسمت زمینہ جدی پشت اللہ نے اپنا گھر بنوایا
میں وہ مرتبے مقام والی زمین ہاں جس تے سجدے چ باعث تخلیق عالمین محمد دی پیشانی مس ہوندی رہی. بڑی مہربانی. عالمین دا قبلہ میری پشت بنوا کے اللہ نے میرا مرتبہ میرا مقام سب زمینہ تو بلند کر دیتا. اجے سر زمین مکہ دے فخر دا جواب کسے زمین نہیں دیتا. حجت فرما رہے ہیں اللہ جبرائیل نے حکم دیتا جلدی کر پرواز کر. سر زمین مکہ تے پہنچ مکہ دی مٹی نو آگ خالق دا حکم اج دے بعد دوبارہ ناز فخر نہ پئی کریں کربلا نہ ہوئے یا میں اللہ تین بناوا ہی نہ. بڑی مہربانی. مفہوم حدیث تلاوت اگر سرزمین کربلا نہ ہوندی تیری تخلیق ہی نہ ہوندی. مالک میں تو اس واسطے ناز کیتا ہے جو میری پشتے تواڈا گھر ہے کعبہ ہے. قبلہ گواہی دے سن کعبہ کعب تو ہے. یہ جو میں وضو والی آیت اتنی کعبین تک پیران دا مسا کرو. یہ دا مطلب ہے کعبہ دن بلند ترین مقام ہوں جدی جا سب تو اچھی ہوئے. میں تو کعبہ دے اعتبار نال ناز کیتا ہے جو میں بلند ہاں میرے تے گھر رہے تو اڈا. خالق فرمایا یاد رکھیں اگر کربلا وچ حسین نہ ہوندا تیری پشت تے کعبہ نہ ہوندا. اللہ اکبر. حجت فرما رہے ہیں سرزمین کربلا نہایت ہی اختصار نال میں مجلس تمام کرن لگا. کربلا دی مٹی سکلین دی اتھوں دی نہیں جنت دی ہے. مہربانی. بورڈ لگے اللہ تو انہوں کرواوے. میں 7 مرتبہ مولا دا چیلم بادشاہ دی نگری اچ کر چکی ہاں. برادر عزیز وقار جناب ترابی صاحب کی بلا کئی مرتبہ دے مالکان دے زوار ہیں. نجف اشرف تو جاوی ہے نا کربلا خصوصاً چیلم تے پیدل تے بورڈ لگے ہوئے اندر نا جی میں اتھوں بیرا اتنے کلومیٹر میانی اتنے کلومیٹر. نجف اشرف تو کربلا محلہ تائیں چہلم دے دوران جتھے لکھے ہونا کربلا اتنے کلومیٹر انہوں نے نویں بینر لا چھوڑیں دیں جنت فی الارض 50 کلومیٹر. بھئی آپ جیئے آپ سلامت رہیں بادشاہ اجتن زمین میں جنت اتنے کلومیٹر. پھر کربلا دے داخلے تے بورڈ لگ گئے قد آدم ترحب بکم کربلا یا زوار الحسین. کیڑا مقام ظاہر حسین دا. یہ دا مطلب ہے اے زوار حسین تجھے کربلا خوش آمدید کہہ رہی ہے تیرا استقبال کر. کربلا دی مٹی انہاں مٹیاں دا حصہ نہیں. حدیث دا مفہوم مالک فرما رہے ہیں میرے دادے دی جاگیر کربلا معلہ دی خاک سرزمین مکہ دی مٹی دی تخلیق تو کئی ہزار سال پہلے اللہ جنت اچ بڑھا پھر خلق کر کے تخلیق عالمین دے بعد تخلیق کائنات دے بعد خالق نے کربلا والی مٹی زمین تے نازل کی تھی. پھر ارادتاً کسی دی عظمت کائنات نو وکھان واسطے اللہ اس جنت دی مٹی تے ویرانی دا پردہ پا چھوڑیا. ویران رہ گئی. بنجر ہونا نقص ہے تے جنت دی تخلیق وچ نقص نہیں ہوتا. جی میں بندیاں دی بیماری ہوندی ہیں نا شوگر بلڈ پریشر دل دا اٹیک فالج انہیں زمین دی بیماری ہے زمین دا بنجر ہونا. کربلا بنجر نہیں دو دریاواں دے درمیان ہے. اور میں انہاں گناہگار اکھاں نال پڑھے کربلا کھجوراں دے جھنڈاں کربلا نخلستان آئی بس کوئی آ کے خرید نہ سکدا. او دے پیچھے حکمت توحید آئی وہی میری آج دی مجلس ہے. اللہ عرش تو نازل کر کے ارادتاً ویران رکھی آباد کوئی نہ ہویا. پھر محسن انسانیت دے سجدہ والعصر نال اللہ کربلا نو آباد کر کے کائنات نو کربلا دی مٹی دا تعارف کرایا. اگر سر ہی ہلا سکو تو کافی ہے. مالک فرما رہے ہیں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا
قیامت کے زلزلے زمین کے ہر ٹکڑے کو پاش پاش ریزہ ریزہ کر دیں گے. واحد کربلا دی زمین ہے جتھوں تک قیامت دے زلزلے دی رسائی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جیو آباد رہو. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا ہر زمین ٹکڑے ہوئے گی. کربلا دی زمین ہلے گی صحیح, ٹکڑے نہیں ہوئے گی. گھبرا تو نہیں گئے؟ پھر جب قیامت آسی, اللہ دا حبیب فرما رہے, اللہ دا محبوب فرما, قیامت آئے گی اس سرزمین نو اٹھا کے اللہ جنت دے اتے فضا وچ معلق کرے گا, اور جنت دے جنتی جنت وچ رہ کے کربلا دی زیارتیں کرن گے جویں زمین تے رہن والے مٹی تے کھلو کے 14ویں دا چمکدا چن ویکھدا. یا علی لو جی ساتھ بھائی یہی کوشش آئی بھائی بانی آن دی بھائی دوبارہ سلسلہ ازا وہ سلسلہ جڑ جاوے. ماشاءاللہ ازادار آ گئے. ہکی دلیل دین لگا, کربلا زمین اتھوں دا حصہ نہیں, جنت دی مٹی. پہلا ثبوت تک کائنات نو امام حسین ہر سال دین دن چیلم تے بادشاہ صرف بورڈ نہیں لگ دے جنت فی الارض دے, امام حسین ثبوت دین دن میری زمین جنت ہے. کیسے؟ مثلا جدو میں پہلا چیلم کیتا ہی زائرین دی تعداد آئی 3 کروڑ, دوسرے سال 4.5 کروڑ, تیسرے سال 6 کروڑ, 2018 بھائی جان عروج آئی 7.5 کروڑ. اچھا اس حال دی گنجائش ہے نا جی 500 بندہ تے اتھے کدی 1000 آوندے, نہ بیٹھن دی جاؤ سی نہ کھڑے ہون دی جاؤ سی, انہوں نے گلی اچ بازار اچ رکنا پوسی. عراق دے ملک دی آبادی ہے پورے ملک دی 3.25 کروڑ, سارے ملک عراق دی آبادی 3.25 کروڑ ہے. ساڑھے کراچی جتنی آبادی ہے. کربلا دی آبادی ہے 6.5 لاکھ. اللہ مالک تو انو بلاویں تو آزاداراں دا صدقہ سان بھی دوبارہ اذن واجبی عطا فرماویں. تے مظلوم دے آخری سجدے دا صدقہ ایک سید زیادہ پریشان ہیں, بی بی دے اوکھے ٹرن دا صدقہ مالک انہاں دی پریشانی دور فرماویں بے حق کے معصومین. کدی جاؤ نا کربلا مولا اپنے ہوٹل دی چھت تے چڑھ کے ویکھنا بھائی جان, کربلا بڑا شہر کوئی نہیں, کوئی بہت بڑی آبادی کوئی نہیں, 6.5 لاکھ آبادی. بی بی سی تے خبر چلی بھئی 7.5 کروڑ بندہ 100 کلومیٹر دی واک کر کے ایک شہر وچ اکٹھا ہو گیا. پھر وہ غیر مسلمان انہاں آکھے جاؤ پتہ کریے, صرف خبر نہ چلا دیوی, پہلے تحقیق کریے. انہاں ویڈیو ویکھیاں جڑیاں سرکاری عراقی ٹی وی جاری کیتیاں بھی کس طرح لوگ چل کے آ رہے ہیں. مٹی دے ذریعہ تو چوکھے انسان لگے, یہ دی زبان ہے یہودی دی, اتنے انہیں لگتا ہے مٹی دے ذریعے بھی انسان بن کے چل رہا ہے. انہاں پھر ایئرپورٹاں تو بارڈراں تو چیک کیتا بھی کتنے بندے عراق وچ داخل ہوئے. پھر مقامی عراقی آبادی کتنی کربلا گئی. بھائی جانو آدھے من لگتا ہے خبر غلط ہے مگر تعداد گھٹ نہیں, یہ 7.5 کروڑ تو ڈھیر ہیں. مل جاسی نیٹ تے آرٹیکل کدی پڑھ لمنا. وہ یہودی آدھے جی میں ٹیم لے کے پہنچ گیا کربلا, بھئی وہ کتنی وڈی جا ہے جتھے 7.5 کروڑ بندہ 19 سفر نو 3:30 ویلے اکٹھا ہو گیا. تو انہاں رات تے دن عبادت وچ گزاریا. یہ ہون تے اللہ تو بھی کھاوے خیمنگا والے پاسے بڑا وڈا سین بن گیا. اس وقت اس پاسے ہوٹل ان صرف بین الحرمین ایک میدان آئی, اس میدان دی پیمائش کی تھی گلیاں مولا دے حرم والے پاسے آنا لیاں سڑکاں مربع فٹ نو پیمانہ بنا کے بھئی ایک مربع فٹ جاتے حاجی جی زوار جی ایک بندہ کھلوے تو کتنے بندے آ سکتے ہیں. وہ اس نتیجے تے پہنچے بھی کربلا دیاں ساریاں گلیاں نہر القمہ دا کنارہ بین الحرمین اتھے سارے لوگ کھڑے ہو جاویں تو زیادہ 10 لاکھ بندہ آندہ ہے. ملک دی آبادی 3.25 کروڑ, شہر دی آبادی 6.5 لاکھ, پورے شہر وچ کھلوون دی جا زیادہ 10 لاکھ تے ایک دن جا گیا 7.5 کروڑ. یہی تو ثبوت ہے جو کربلا جنت ہے. جنت ویکھن دی چھوٹی ہو سی, جویں جویں جنتی آندے گئے گنجائش ودی ویسی. بڑی مہربانی.
روضۃ من ریاض الجنہ کربلا۔ دوسرا ثبوت، چلو یہ شکر ہے جو میں گل قبلہ دی موجودگی کر رہا ہوں، ایک صلوات تلاوت فرماؤ جی آواز میں، صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ بالکل نتیجہ اسے ضمن بزرگاں دی یاد، ایک سطر دکھ دی اور طالب دعا۔ 12 امامہ دے مذہب فقہ جعفریہ میں کدی ممبر پاک تو ہر ویلے دے نوکر نہ جان دیو، میں مولانا کدی کسی اور دی فقہ اور دے مذہب دی گل کیتی نہیں۔ کوئی پوچھے تو میں آدھا جی جیڑا تھوڑا بالا کہیں تو سکھیا نا جی اپنے وڈیاں تو، اپنے استاداں تو، وہ اپنے مذہب دا پتہ ہے، باقی لوگ جانے انہاں دا مذہب جانے۔ میرے مذہب مٹی کسے جگہ دی ہوئے وہ دا کھاونا حرام ہے، مٹی کھانا مطلقاً شریعت بیٹا حرام ہے۔ مولد زوار بھی ہو، ازادار بھی ہو، ماتمی بھی ہو، ساڑھے بزرگ مدہ بھی ہو تے میزبان بھی ہو، مٹی بھاویں کسے دربار دیئے، مٹی کسے مسجد دیئے، جیڑا بھی لوگاں دا اس نال عقیدت دا رشتہ ہے، مٹی کھان دی اجازت نہیں۔ کیوں؟ مٹی حرام ہے۔ اچھا شریعت دین مصطفیٰ ہر چیز دے واجب ہومن دا بھی فلسفہ ہے، امتناع دا بھی فلسفہ ہے۔ اللہ کوئی شے واجب کیتی ہے تو او دی بھی وجہ ہے، بلا وجہ نہیں۔ اگر اللہ کسی شے تو روکے بھی ایک کام نہیں کرنا، اس دا بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ مطلب میری فقہ میرے مذہب نماز واجب ہے، ایسا واجب ہے جڑا کسے حالت کہنو معاف نہیں۔ چلو تھوڑی اور داد گھٹاؤ تے میں اور اوکھی کال کرنا، 2 قسم دے بندیاں نو نماز معاف ہے۔ میں جان بوجھ کے 15 سیکنڈ چپ ہویا، توجہ سارے دیتی ہے۔ 2 قسم دے بندیاں نو شریعت نماز دی چھٹی ہے، ایک نادان بچے نو تے دوجی پاگل نو۔ میں پڑھ کے ٹور وجنا سفر کرنا ہے، 2 مجلساں بھی پڑھنی ہیں، یا بال نو معاف ہے جس تے جا واجب ہوئی نہیں، جس تے جا احکام شریعت لگے نہیں، تو یا جڑا پاگل ہے جڑا حلال حرام پاک پلید دی تمیز نہیں کر سکتا دیوانہ ہے، یا بچے نو معاف ہے یا دیوانے نو معاف ہے۔ تے جیڑا مسیح تکوں ساڑھے سمیت بھاج کے ٹپ ہوئے جس کدی نہ پڑی ہوئے، وہ دس سے صحیح بھئی اس دوئیں چوں اپنے آپ نو سمجھے ہو یا کیوے۔ کہیں اور نو نہ دسے تو شامی بسترے تے لیٹ کے اپنے آپ نو دسے بھئی میں بال ہاں یا پاگل ہاں۔ میں توڑا مکروز ہاں، تو سا اس گل تے داد دیتی ہے، جنہوں چنگی نہیں لگی کروڑ باری نہ چنگی لگے، اللہ نو سونپی جھاٹ دو اٹھیندہ ہونے اٹھی کے باگ منجے۔ صادق آل محمد دے مذہب اچھ نماز ہے، اچھی صلوات معصوم دی عزت بڑھو۔ نماز ہے واجب، کسی حالت اچھ معاف نہیں۔ نماز واجب ہے تے نماز دے واجب ہونے دا فلسفہ ہے۔ اللہ کل شین قدیر نو تیرے میرے سجدے دی ضرورت نہیں۔ اللہ موت، اللہ کوئی سیاسی لیڈر ہے بھی جھکن والے چوکھے ہوئے تو اللہ دا مقام واد ویسی۔ ارباں دی دنیا تے آبادی چ ہر بندہ اللہ دا سجدہ کرے تاں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ ساری آبادی اللہ دے سجدے دا انکار کر دے وے تاں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں تیرے میرے سجدے دی ضرورت۔ میں اکثر ممبر تو آدھا عبادت اللہ دی ضرورت نہیں بندے دی ضرورت ہے۔ تو کیوں ضرورت ہے؟ نماز دا فلسفہ ہے۔ اللہ انسان دی خلقت رکھیں 4 عناصر، 4 شیاں نال بنے بندہ۔ گھبرات نہیں گئے، میں موضوع تو ہٹیا کوئی نہیں، میں کربلا پڑھدا پیا، صرف 1-2 گلاں واجباً کردہ رہنا تے اج بھی موقع مل گیا میں آکھیا میں اذہان تک پہنچا دینا۔ اگ، پانی، ہوا، مٹی، انسان انہاں 4 چیزاں دا بنے ہیں۔ کتنی چیزاں؟ جوان بولو، بزرگ تو ساڑھے استاد نہ دیا، کتنی چیزاں نال بنے بیٹا؟ 4۔ انہاں 4 اچ اگ دا عنصر جڑا ہے نا وہ بندے نو متکبر بنائندا ہے۔
ہوا پانی مٹی معتدل ہیں. اگ دی وجہ تو انسان ہی تکبر ہوندا ہے. کسی نو نام دا تکبر, کسی نو شہرت دا تکبر, کسی نو دولت دا, جائیداد دا, کسی نو جوہر دا. یہ اگ جڑی ہے نا بندے چ, یہ بندے نو کرندی ہے متکبر. اللہ کیتے نے انسان تے سجدے واجب, 17 رکعتیں 34 واری بندہ مٹی تے متھا لیندا ہے. اللہ نماز واجب اس واسطے کیتی ہے جو 34 واری جھک سی مٹی تے متھا لے سی, جنوں جھکن دی عادت ہوئے وہ تکبر نہیں کرے گا. انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہوئے جی. میں بسم اللہ کراں. یہ آ رہے میں زوار جی نہ کوئی 5-7 منٹ دسے ٹائم چو چھوڑنے جو سن ایک دوے نال اکثر کم پہ ویندے. ٹھیک ہے, پیچھے حبیب رضا صاحب نے بھی منت کیتی ہے وہ مولانا دے بعد پڑھ سن تے انج 5-7 منٹاں دی رعایت زندگی باقی ملاقاتاں باقی. نتیجہ پیا دینا, روزہ واجب ہے. کیا اللہ دے خزانے چ کوئی کمی ہے؟ بولو بھائی کئی تھوڑے بھائی ایک مہینہ ہڑتال کراؤ. اج میں اج کل پاکستان دی حکومت دی وچا دی پیالی دی ہاڑ جھکا پیو. میں طنز نہیں کر رہا, نہ سیاسی تقریر ہے. بیان آندے نہیں پے بے بجلی تھوڑی والو, لائٹاں گھٹ کرو, پکھے گھٹ چلاؤ, دکاناں 9 بجے تو پہلے بند کرو, کفایت شاری کرو. کیوں؟ ملک بھکھا ہویا پے, خزانے شے کوئی نہیں. کیا وعدہ لا شریک دے خزانے چ کوئی کمی ہے؟ بھئی وعدہ ایک مہینہ نہ کھاؤ. بولو تو پھر روزہ کیوں واجب ہے؟ جدو بندہ 16-16.5 گھنٹے دا روزہ رکھ دے نا, دیگرے لے جدہ وجود صبح والی غذا دا اثر ختم ہوندہ ہے. فطر کوئی آکھے نا جو روزے دا اثر نہیں, تو روزے دا اثر ہی تو روزے دا اصل ہے. ہاں وہ جڑی بھوک پیاس دی تکلیف ہے وہ گناہ دی معافی دا وسیلہ ہے. حجت فرما رہے ہیں امام پیا دن جدہ دیگر دا وقت ہوئے تے بدن کمزور ہوئے, پیٹ خالی ہوئے, اس ویلے بندے نو پتہ لگ دے جو مفلس غریب دی زندگی گزر دی کی میں. سلامت رہو بھائی ملکوال, کیا کہنے. مفلس دی زندگی دا احساس روزے دا. حج واجب کیتی ہے استطاعت والے تھے جدے کول پیسے چوکھن اپنی ضرورتاں پوریاں کر کے اضافی ایک خاص رقم اکٹھی ہو گئی ہوتے حج واجب ہے. حج دا فلسفہ ہے مساوات, برابر کر کے بھی کھامنا ہے. اتھے جا کے لباس بھی ہکو جی ہے. پاکستانی چو بھامیں 50,000 دبوسکی دا سوٹ پا کے لگا مان, جلے اتھے ویسے تا 2 چادرن, ایک کمر نال بولو ایک موڈے تھے. جلے حج دے مناسک مکمل ہو من سر دا سٹائل ہکو جی ہے. بھامیں کہیں گز گز دیاں زلف رکھی ہوئی ہیں, بھامیں کہیں دی غریب دے سر تے لوڑ جو کہ تھوڑے تھوڑے وال ہیں. وہ ہک جیا حلیہ, ہک جیا لباس, ہکی جاتے نماز, ہک جاتے قربانی. وہ اتحاد تے مساوات دا فلسفہ ہے حج. فلسفے پڑھن لگا عبادات دے لمبی مجلس ہے. مٹی دا بھی فلسفہ ہے. اللہ کہ مٹی نہیں کھاونی, میں نے بھی کہا بیٹا. نتیجہ تقریر دا عنوان آئی کربلا جنت دی مٹی ہے. اللہ کہ مٹی نہیں کھاونی. بندیاں سوال کیتا حجت ہے مٹی کھاون کیوں منے؟ مالک فرمایا انسان بنے مٹی نال. اے ہونے 4 عنصر نہیں گنوائے, اگ پانی ہوا تے مٹی. یہ دے جنا سکلین مٹی ہے چوکھی, غالب عنصر ہے مٹی, باقی ہوا پانی تے اگ دی آمیزش ہے. تے بندہ اتھ جتھے جمدہ ہے اتھاؤں دی مٹی نال بنے ہوندہ ہے. آیا سی یادنا فلاں علاقے دی مٹی ساکتے, فلاں علاقے دی مٹی نرم دے لے, جتھوں دا ہوندہ ہے اتھوں دی مٹی نال بن دے. مٹی زمین دی ہوئے تو اس مٹی نال بن دے انسان. مالک فرما رہے ہیں مٹی کھاون دا مطلب ہے انسان دا گوشت کھاونا. اس واسطے مٹی منع کیتی ہے. ہون جے سمجھ سکو تو 2 گھنٹے دی مجلس ہے مٹی زمین دی ہوئے او نال انسان بن دین, او دا کھاونا حرام ہے. مٹی جنت دی ہوئے کھاون دی اجازت بھی ہے, حلال بھی ہے, وچ شفا بھی ہے. بھئی بڑی مہربانی اللہ تو اڈا پھلو. روح زمین دی واحد کھا کے کربلا جدے متعلق حکم کھاؤ. پھر اگے ہے ایک پوری مجلس ہے کتنی کھاون دی اجازت ہے, کس نیت نال کھاونی ہے. اس مٹی نو جنت بناون واسطے 2 محرم الحرام 61 ہجری, بلکہ میں نہ کھاں جنت دا تعارف کراون واسطے.
رسول دے پتر پروردہ آگوش تطہیر جنت دے جوانہ دے سردار. زوار جی فون جلدی مکاؤ مہربانی کرو. زوار جی جلدی مکاؤ میں شروع کر مہربانی کرو. میں دوبارہ پیادا تھوڑی توجہ نہیں. ساڈے وڈے بھی ہو مداح خان بھی ہو میزبان بھی ہو عزادار بھی ہو مالکاں دے زوار بھی ہو انہاں دی دعا تے توجہ اس واسطے کرائیے. میں کہ 2 محرم 21 ہجری جمعرات دا دن ڈھلے ہوئے دوپہر جنت دے جواناں دا سردار صرف جوان نہیں جھولیاں چھمن والے پتراں تو لے کے چٹے سر والی ضعیفہ ماں تک کربلا تے شام دے حصے دار نال رلا کے ویرانی نو آبادی چ بدلن واسطے رسول دا پتر کربلا پہنچ گئے. ایک پوری وکھری مجلس ہے جو سارے نبی کربلا ہے. آدم علیہ السلام تو ختم النبیین تک انبیاء کربلا ہے. ہر نبی کربلا چ رو کے ٹرے ہے. نبیاں معافیاں منگیاں میرا اللہ معاف کر بوں اوکھی جائے. بڑی مصیبتاں تے ایک کربلا اصل ہے کربو بلا 2 تراکیب دا مرکب دکھ دی اخیر مصیبت دی اخیر جمع چکریے تا کربو بلا کثرت استعمال تو ہو گیا کربلا جتھے دکھاں تے مصیبتاں دی اخیر آئی اتھے نبی دے پتر دا گھوڑا رکیا 6 سواریاں. میں بسم اللہ کراں تون من سکھان واسطے سمجھان واسطے صرف اپنی سواری نہیں. امام حسین دا مرتضی رکیا قدم نہ اٹھائے. 2 محرم دے ڈھلے دوپہر لے 6 گھوڑے بدلے نے کسے بھی گھوڑے قدم نہیں چایا. جدہ کسے گھوڑے انہا لے اندس دے پہن. امام دی معرفت اور ہے غیر امام دی معرفت دا معیار اور ہے. امام جان دن جو ہے میری منزل ہے اپنے سنگتی ساتھیاں تے صحابیوں 6 گھوڑے نہیں ٹرے پھر ہتھاں تے مٹی چاہینے خوشبو لے کے دوبارہ خاک نو خاک دا حصہ بنا کے انج ہاتھ تو مٹی جاڑ کے پیا دن عباس اٹھ بہا میری منزل آ گئی. آفرین مرحبا جرکم اللہ. عرب ہا دفعہ بسم اللہ کراں اٹھ بہ گئے. صرف ایک کنات محملان دے آسے پاسے لگ گئی. اجا خیمے نصب نہیں ہوئے. کربلا دی دھرتی تے قدم رکھ دے بادشاہ حسین پہلی ایک مؤذن کو لوں حضرت علی اکبر شہزادے دے علاوہ ایک اور مؤذن نال ہے جڑا پورے رستے اذان نہ دائی. 2 محرم دی پیشی دی اذان ایک مؤذن تو دی واقع سرزمین کربلا تے زہرین دی پہلی با جماعت نماز ابن محروق نام ہے. پہلی با جماعت نماز پڑھا کے مظلوم فرمائے غازی اجا خیمے نہ لامیں. او سامنے آبادی بنی اسد دی عباس انہوں نے جا کے آکے دور دا بادشاہ ہے تو آدھے میں زمین خرید کرنی ہے. انشاءاللہ تو آڈا بھلا ہوئے. ہلکے دے ماتمین تے نوہ خانہ واسطے ایک ماتم دا نوہ دا ایک وین میں آکھنے تے میں بھرانو ممبر دے کے ٹور جاؤنے. سارا مضمون پڑھا محرم دا گھنٹے دا مضمون ہے صرف جاگیر دی خرید ترائے گلاں کر کے تو آڈے کو دعا لمن لگا. حضرت عباس گئن بنی اسد دے لوگاں سلام کیتا ہے. سرکار فرمائے او میرا بادشاہ پردے داراں دے محمل لے کے کنات لائی بیٹھن. او آدن میں اس دی ویرانی ختم کرن واسطے اس جاگیر دا خریداراں. بنی اسد دے لوگ آدن مالک آئے بڑن وڈے وڈے امیر تے بادشاہ انہاں آکھے جاگیر فروخت کرو. اس دی مالکہ ایک ضعیفہ ہے جیڑا خریدار آوے او دا نام ہی نینوا ہے. عرض نینوا اس سے وجہ تو مشہور ہے اسد بنی اسد آج بھی کربلا تو 6 کلومیٹر نینوا دی قبر ہے مقام نخیلہ تو جتھوں اسدی دوڑ کے 12 محرم نو کربلا دے نتھے آج بھی نینوا دی قبر موجود ہے. عرض نینوا اس نینوا دی وجہ تو مشہور ہے. او کوئی خریدار آوے او قیمت ہی نہیں پوچھ دی او آدھی میں جائیداد فروخت نہیں کرنی.
غازی شہنشاہ فرمایا ونجو ضعیفہ نو آکھو جیڑا ہون خریدار آ جائے انہوں دا وطن مدینہ ہے. میں صدقے ہو جاؤں. دو جوان بنی اسد دے نینوا کول گئے. ضعیفہ ایک خریدار آ جائے. اکھاں بند نہیں پیا دی میں دسیا نہیں میں زمین نہیں بیچ دی. اساں انہوں دسیا تساں فروخت نہیں کر دے مگر اس آکھے ایک گل دسو جیڑا خریدار آیا ہے دا وطن مدینہ ہے. بیمار ضعیفہ جوانی مانے چار پائی تے اٹھ بیٹھی سہارا لے کے تے آدھی جلدی ونجو او دے کولو پوچھ کے آؤ جیڑا مدینے چ آیا ہے او دیاں بہناں نال ہن. واہ 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 مرحبا جرکم. اما شبیر دی تو ہتھے راضی ہو بن. اے ہے مسافر دا مولا. جی بسم اللہ کیے جی بسم اللہ کیے. اس غریب مسافر دیاں بہناں نال ہن. زوار جی میں توجہ ہی تاں کرائی آئی. اے بزرگ مدا خان مقتل دی کتابیں چھو لب لب کے اے 17 موتی بنا کے مومنین دی جھولیاں پہندے ہیں. کئی دن گریا رہندائی. تے میں اس آگ بھائی کوشش کیتی ہے جڑے بزرگ مولا دے مدا خان جڑے موضوع زیادہ پڑھ دے انہوں ممبر تو دوبارہ پڑھئے. انہاں بزرگان دے وقت دی آزاداری یاد آوے. آدھیے جے مدینے چوائے تو بہنہ نال اس اگلا تعارف پوچھاؤ دی ماں دا نام بطولے. لوگ گئن غازی شہنشاہ دسے ہاں سیدہ دلالے بہنہ نال اس مدینے چوائے. آدھیے جاؤ وہ تو دے سفیر نو آکھو اپنے بادشاہ نو آکھے میں قیمت نہیں لیندی. جی رسول دی دھی دے پتر نو جائیداد چاہی دیئے میں انہیں لکھ دنیا. عباس مڑ کے آئین مالک نو دسے مولا ضعیفہ مالک ہے. عزیزم تسی من ویکھ لو مہربانی کرو. عزیزم انہوں نے مطلب تسا من ویکھ میرے ال بدے ہتھا وہ دے نہیں تو آڈی وجہ تو وہ سارے پیچھے ویکھ دن کی ہویا. تسی اپنی ڈیوٹی کرو. رو سکو تاں رو وہ نہ رو سکو تو سوچ دے رہو جو جنت دے مالک جنگل اچکی میں اجڑ گئے. میں بسم اللہ کروں. میں صدقے تھے قبلہ تسی بھی ذکر پاک بسم اللہ کر کے سنو سماعت کرو تے مالکہ نو مکان دو. مالک کو قیمت نہیں لیندے. حسین فرمایا نہیں میں محسن انسانیت ہاں میں احسان کرن آیا احسان لمن نہ آیا. جاؤ نہ کو پوچھ اس سے جتنا رقبہ اس سے جی جاگیر بسرہ چوے او دی قیمت کتنی ہو سی. انہاں قیمت دسی 30,000 دینار. عباس والا ان مالک وہ قیمت آدن 30,000 دینار. بادشاہ فرمایا جاؤ انہوں نے آکھو میں 60,000 دینار دے منے. اضافی قیمت دی وجہ پتہ لگ سی جدہ میں بے نامہ لکھا سا تو زمین میری ہو گئی. عباس ہاتھ بدن مالک میں ویندہ ضرور ہاں اگر اجازت دے ہو تو بڑی دیر ہو گئی ہے. علی دیاں تھیاں بیٹھیاں نٹھاں تے میں لہاں میں آلیہ دا خیمہ نصب کراں. خیمے نصب کریں دیا شام ہوئے سی رات گزار لوی ہے. سودا تطے ہو گیا صبح قیمت دے کے بے نامہ لکھا لسائیں. عباس تا متھا چم کیا دن جلدی وان دیوں لتھے تو پہلے جاگیر خرید کرنی ہے. میں نہیں چاہتا جو کسے پرائے دی جاگیر ہے علی دیاں تھیاں رات گزارا. شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ. میں برداشت نہیں کردا میں بسم اللہ کراں جو کسے غیر دی جائیداد ہے اکبر دی ماں رات گزارن. تیسری دفعہ حضرت عباس گئے. غازی آکھے میرے بادشاہ حکم دیتے ہیں میں 60,000 دینار اچ خریدنی ہے. اب شور بنی اسد دی آبادی آج نئے نوادی زمین فروخت ہو گئی. ایک بڑھڑا جی اب اسدی اٹھ کے جوانہ نو آدھے خوش بڑے ہو آدھے ہو جائیداد فروخت ہو گئی قیمت کتنی ہے. لفظ میں آکھا امید ہے اگر کوئی ایک قدہ زوار جی رہ گیا نا اسحاق بھائی تو اس نے بچھائن آئے دی خیرات دے دے سن قیمت کتنی ہے. جوانہ آکھے اس بادشاہ آکھے 60,000 دینار. کتھو دا بادشاہ مدینے چوائے سیر جکا کر کے آدھے مسافر غریب نو لٹو تا نہیں. واہ بھائی واہ دی قیمت 60,000 کیا کرنے.
کیا آدن نہیں اسا لٹیا نہیں، اسا تو فقط دسیا ہی جو قیمت 30,000 ہے انہاں کے میں 60,000 دے بدلے کچھ اور لکھا منے۔ تیسری مرتبہ عباس امام نو نال لیا، بادشاہ بنی اسد دی آبادی چاہے 3 تو 4 منٹ بعد ایک وین تے سلام۔ سرکار فرمائے 60,000 دینار مالکہ دے حوالے کرو۔ دینار بڑھڑی تک پہنچے، اس اپنی اولاد نو آکھے بادشاہ نو جاگیر میری طرف لکھ دے ہو، جائیداد لکھی ہوئے لکھیں دے رقبہ کتنے، قیمت کتنی ہے، نام کہن دے۔ جدہ لکھیمن لگی نا تے غازی پوچھے آئے، میں بڑا ڈھیر سارا حصہ چھوڑ دیتا ہے، مالک نا کہن دے لکھائیے۔ بادشاہ فرمایا غازی جان دے نا جدہ میں قیمت لے کے ٹرن لگا 30,000 میرا ہی 30,000 میری بہن دیتا ہے۔ عباس میں بھائیوال بہن نو آکھی آئی ایک تیرا پتر ہوئے ایک میرا ہوئے دون دے نا چا لکھائیے، میرا متھا چونکیا دیا ہی دون وکھریاں دے نا تاں لکھاواں جے ایک ساجا نہ ہوئے دا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، میں صدقے بھائی میں 1000 زندگی قربان کرا۔ علی اکبر تیرا تے میرا ساجا پتر ہے، ملکیت دے خانے چ علی اکبر دا نام لکھا تے لکھ چھوڑو میں جاگیر خرید کر کے پتر دے نام کر کے قیامت تک اپنے آون والے زوارا نو ہبا پیا کرنا۔ جیڑا کربلا سی او دا جائیداد کربلا اچ حصہ ہو سی۔ اسے واسطے تا کربلا نماز کسر نہیں ہوندی۔ حسین ابو عبداللہ ہر اللہ دے بندے دا باپ ہے، جیڑا کربلا ونجے انہوں کربلا دا حصہ ہبا ہے۔ دو جائنہ ناک میں دگنی قیمت تاں دیتی ہے، میں حسین دی وسیعت ہے جدہ میرے زوارہ میں انہوں نے کیا 3 دہاڑے تساں ساڑھے مہمان ہو۔ میں صدقے ہو جاؤں، یہی وجہ ہے اللہ تو 40 تے لے جاوے کربلا جتوں وسطیاں دے علاقہ شروع ہوندے تو اڈے پیر نہ پیسن ایک واری میرے گھر آ میں حسین دا حکم ہے۔ مردان دے آکھے کوئی نہ آوے یار جیڑا چنگا مہمان بھائی صاحب ترابی صاحب جنگ ضلع نال تعلق رکھ دیں اے ساڑی جیلم چنان دی قدی دی ثقافت ہے، مہمان دا استقبال کرنا، مہمان دی خدمت عزت کرنا۔ بھائی جان کوئی جیڑا چنگا مہمان آونے مہمان دے استقبال واسطے دھی کوئی نہیں گلندہ۔ میں نے آکھی نالے منظر ڈٹھے پردے دار بچیاں ہوندی سیراں تے برکے ہوندن، جدہ شام دا ویلا ہون لگے نہ ٹر دے دوارا کے ہاتھ بن کے آدیاں تھوڑی دیر ساڑھے گھر لگے آؤ، ساڑھے تے رسول دا پتر راضی یا حسین، یا حسین شاباش شاباش شاباش۔ جدہ میرے دوارہ میں انہوں دی خدمت کرے صدقے بھائی گلن کر کے حسین اٹھن لگے اسدی نال ٹرے، انہیں 2-4 قدم دا فاصلہ تے ہویا تے مظلوم فرمایا بنی اسد لوگوں میں جانداں حاکم وقت ظالم ہے مطلب توڑے تے ظلم کرے تسی فوجاں تو ڈر جاؤ، میں 10 محرم مارے ونجنے جدہ شامی اپنے دے جنازے چاہ دفنا کے ٹر ونجن تو ٹبیاں چ میرا جنازہ پیو سی، تسا میری لاش دفن کرے ہیں میری زخمی ماں دعا کرے سی۔ اتنے تک رون دی آواز کرنا تے پئی، حجت فرمایا کون ہے رومن والا؟ بنی اسد لوگا دن مالک ساڑیاں عورتن اور رو کے پئی آدیاں نبی دا پتر مہمان ہے، اسا رسول دے پتر دی زیارت کرنی ہے۔ مالک فرمایا میں رک داں اتھائیں اکٹھا دیاں بہنوں آکھو میں آمین انہاں دے سر تے ہاتھ رکھاں او سلام کرن میں جواب دے ماں میں نبی دا پتر انہاں واسطے دعا کراں۔ جدہ پردہ دار آ گئی نا حجت دے سامنے مالک فرمایا ذرا مرد دور ٹر جاؤ۔ بنی اسد دے مرد جوان بیٹا پیچھا ٹر گئے، سیر جھکے تے اکھیں وسدیاں تے رو کے کھلے آدن بنی اسد دیاں عورتاں میں ہم مسافر، زمانہ ہے میرا دشمن،
میری دھیاں اگر میں 10 محرم مارے ونجا میں آکھیا تو تواڈے مردانوں بھی ہے او متا حکومت تو ڈر جاویں 12 محرم نو او دریا تو تھوڑے فاصلے تے سامنے اچے ٹبیاں دے ادھ چ لگیاں ہویا ہے اتھے کچھ بے کفن جنازے پہ حسین انہاں نو دفن کر چھڑیا ہے میں حسین تواڈی جنت دا ضامن ہوسا آفرین مرحبا اجرکم اللہ ایک گل کی تین مردہ نال تے پھر آبادی تو جو باہر نکلن لگے نا پوری دنیا دا ایک مشترکہ جی اصول ایک ثقافت ہے جدہ دیگر ہو بنجے نا سایہ ڈھل پوے ماما بچیاں نو اجازت دیں دیا نونیوں میرے لال ہون باہر کھیڑ ڈاؤ علی اصغر علی اکبر دے پاک بابے ڈٹھے تو بنی اسد دے چھوٹے چھوٹے بچے آبادی دے باہروں نام ریت نال کھیڑ بڑھائی بیٹھے عباس نو پچھا روک کے حسین نیڑے آئے بنی اسد دے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قریب آؤ میں نبی دا پتر آؤ انہاں بالا نو قریب بلا کے حسین کو گلاں کیتیاں یہ آنکھوں تو 2 وین سناواں چاہ بنی اسد دے چھوٹے چھوٹے بال اپنے نال بہا کے اکبر دا بابا مٹی تے بہ گئے وقت رو رو کے حسین پوچھے تواڈی کھیڑ کے وے بچے آدن دریا تو سنی ریت بھر کے لے آنے اور ریت نہ ٹبیاں دے درمیان سٹ کے اسا ریت نال کھیڑ دیا جدا بچے آکے اسا ریت نال کھیڑ دیا بالا نال حسین گلاں بیٹھے کر دینا اسدی قبیلے دے بال سد کے بے کس علایا تو سیاد رکھنا ہے بے قبیلے دے بال سد کے بے کس علایا تو سیاد رکھنا ہے اساں بے وطن ہے میں صدقے ہو جاؤں بچے بیادن میں صدقے بھائی میری 1000 زندگی قربان بھائی جان زوار حسین گوھر مرحوم دیا بلکہ زندہ مولا زندگی کرے انہاں دیا لکھی ہوئیاں صدران جے آنکھوں تا میں وین پڑا بچے آدن مولا تو آڑے دفن دے ویلے ساڑا کیڑا کام ہو سی اسا چھوٹے بچے ہیں سن نہیں پتا جنازے کیویں دفن ہوندے ہیں سار چوم چوم کے رو رو کے حسین ودی آدن اوکھا کوئی نہیں ہونا میرا دفن ساڑے دفن دا ایو حل کرائے چا خاکے شفا دیا جھولیاں بھرائے چا یا حسین میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا وہ جھولیاں بھر کے انہاں ٹبیاں دے آدھے جنازے پہ حسین انہاں جنازے آتے جھولیاں ریت دیاں سٹیا ہے تواڈی کھیڑ بنسی مسافر دفن ہوئے سی بچے ٹورن لگن حسین آدھن ایک دفعہ میرے میں آلاؤ اچھے ٹبے تے حسین کھڑایا ہے اتنے تائیں اکبر پھوپھی دا خیمہ لگایا ہے حسین آدھن اور سامنے خیمے نظر آندے لے جی بادشاہ سانو نظر پہ آدھن حسین پہ آدھن ایک کل جمعہ اگلا جمعہ دا محرم تے دیگر دویلا مولا کے ہونے حسین آدھن اسے ٹبے تے کھلو بنے آئے خیمے جلن تے رکھی آئے نگاہے معاشر دے دیکھوں بڑ سو گواہے تیرے مذہب ماتم واجب ہے معاشر دے دیکھوں بڑ سو گواہے اوہ این زہرا واتا اوہ این زہرا اسن جائندہ خیم او آدھ ویچ لوایا تو سیاد رکھنا ہے اشدی قبیلے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے